بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 کو میں نے مقرر کیا ہے، اور میری یہ سب سے خوفناک آیت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو ڈرا رہی ہیں، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ڈراتی ہے، کیونکہ یہ جاہلوں کو نہیں ڈراتی، یہ عالموں کو ڈراتی ہے۔ آیت کی پہلے ٹرانسلیٹ سن لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آیت بات کیا کر رہی ہے۔ آیت کہتی ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ جملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اصحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، تمام کے میں نے تفاسیر پڑھی جو کہ اب مجھے موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کی تو نہیں ملی مجھے، لیکن میں نے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دوزخ سے ڈرانے والی سورہ ہے، آیت ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ کہ اس آیت میں دوزخ کا ڈر تو ہے، لیکن اللہ کی کسی آیت کا ایک مقصد ہے، یہ مجھ سے بات اگر نہیں ہوتی، کم از کم مجھ سے نہیں ہوتی۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے۔ آج 1300 سال بعد یہ ریسرچ ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں چوٹ اور تکلیف کا احساس صرف کھال کر سکتی ہے، باقی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے دیکھو یہ چیلنج ہے آیت آج کے ملحدوں کے۔ میں یہ آج کے ٹاپک پھر وہی ہے، قرآن اینڈ سائنس سے ریلیٹڈ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیلنج بنی ہوئی ہے آیت آج کی۔ میں نے کچھ چیلنجر آیتیں ہیں کہ بھائی 1400 سال پہلے اللہ یہ بتا رہا ہے، آپ یہ 12 الزام لگاتے ہو نا کہ محمد نے یہ لکھی ہے، تو یہ ایک محمد اتنا ذہین شخص ہے، میں تو مانتا ہوں شہر علم ہے، تم نہیں مانتے۔ اگر شہر علم، بھائی دیکھو، ایک بھائی کسی بندے کی ہم تکلیف تب کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے آگے ہو۔ ایک پہلوان کے شاگرد اس لیے اس کے پاس آتے ہیں کہ اس سے پہلوانی سیکھیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک فائٹر، مارشل آرٹ فائٹر، کوئی بچہ اس کے بعد طالب علم آتا ہے تو وہ کیا سیکھنے کے لیے آتا ہے؟ مارشل آرٹ کا فن۔ آ گئی بات، ٹھیک۔ تو ہم آئے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں؟ شہر علم، ٹھیک۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا میں کوئی بہت بڑا پہلوان ہوں، ہاں۔ اچھا یہ غور کیجئے گا، رسول پاک نے اپنے بارے میں جو اگر دعویٰ کیا ہے تو صرف یہی کیا ہے، میں شہر علم ہوں۔ پیغمبر ہے وہ اللہ کی طرف سے، رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں شہر علم ہوں، ٹھیک، دعویٰ۔ تو بھائی اس دور میں سب سے زیادہ جو فائٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے علم کی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ آج فضائل محمد والے محمد سائنس سے کرواؤں گا، کیونکہ اب دماغ پہ آل محمد سے کنیکٹ ہو گیا۔ آگے بات، 1400 سال پہلے اگر ایک شخص ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تکلیف کا تعلق آپ کی کھال سے ہے، بھائی سوئی جب گھستی ہے، آپ انجیکشن لگاتے ہو تو یہیں تک درد ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چاہ رہی ہوتی ہے تو چیرتی بھی جائے نا، تو چیرنے کا درد تو ہونا نہیں ہوتا میں کی۔ آپ کٹ لگائیں، جب تک کھال ہوگی درد ہوگا، اس کے بعد گوشت پھٹے گا، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا۔ ٹانکے لگتے تو کھال تک ہمیں محسوس ہے، گوشت بھی جڑ رہا، ادھر کیوں نہیں درد ہوتا؟ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی سمجھ لو، تم 1400 سال بعد سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری کھال ہی ہے جو یہ تمام درد محسوس کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو پہلے ہی بتلا رہے ہیں کہ آپ سمجھو گے میں ہم جلیں گے تو کھال جب تک جلتی رہے گی درد ہوتا رہے گا. دیکھو نا دوزخ کو پورا ڈسکرائب کیا جا رہا ہے بایولوجیکل کیمیکل تمام چیزوں کو. اچھا یہاں میں رک کر ایک چیز بتا دوں، خراب ہونے کا فن، ہنر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ خراب ہونے کا ہنر فقط پانی رکھتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں رکھتی. یار بڑی اہم نقطہ کہہ دیا میں نے. خراب ہونے کا ہنر، فن، علم فقط پانی رکھتا ہے، کائنات میں کوئی چیز نہیں رکھتی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھائی، بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. باقی کوئی چیز خراب ہو ہی نہیں سکتی. بولیں گے صحیح اب تو ڈنڈی مار رہے. ڈنڈی نہیں، میں پروف کر دوں گا بھائی. گوشت سکھا دو خراب ہوگا، مچھلی سکھا دو خراب ہوگی. کیا چیز سوکھتی ہے؟ اس میں سے پانی خشک ہو گیا، وہ خراب ہونے سے بچ گئی. ہاں ہاں، چاول پکے ہوئے ہوں، ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو پانی ہوتا ہے تو خراب ہو جاتے ہیں. زمین پہ پھیلا دو پکے ہوئے چاول، سوکھ جائے گا، خراب نہیں ہوگا، نہ خوشبو بدلے گا. میں نے یہ مجالس میں ایک چاول کا دانہ کچھ رہ جاتے ہیں، سوکھ جاتا میں قالین میں نے چیک کر دیکھا، نہ ذائقہ تبدیل ہوا نہ مسالے کا تبدیل ہوا، ایسا تھوڑا سخت ہو گیا. اب آزما لو، گھر میں آزما لو، یہ کوئی میں لمبا تجربہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. دنیا میں واحد یہ جز ہے جو خراب ہونے کی قوت رکھتا ہے، اور یہ واحد جز ہے جو زندگی رکھتا ہے. بڑا یار دیکھو، میں ابھی آیت کر رہا تھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے ساری چیزیں پانی سے بنائی، یعنی کہ جو چیزیں زندگی رکھتی ہیں. پھر آیت ہے قرآن کی، پانی ہی زندگی ہے. کسی بھی حافظ صاحب سے پوچھ رہا کہ ایزی کوٹ ہو جائیں گے، میں کہوں گے تو میں نکال دوں گا، ٹھیک ہے نا. دونوں آیت ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جہاں بھی زندگی دیکھو وہاں پانی لازمی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کلیئر ہوئی؟ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو جہاں بھی یہ اچھا اللہ نے اس میں زندگی کے ساتھ خراب ہونا یعنی موت، زندگی اور موت فقط پانی میں ہے. دنیا کے کسی جز میں زندگی اور موت نہیں ہے، صرف پانی ہے جو زندگی بھی رکھتا ہے اور موت بھی رکھتا ہے. ہاں آ رہی ہے؟ کلیئر ہو گئے؟ آپ بولیں گے صحیح ہوگا. اچھا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ بھائی مردہ اتنی دیر کے بعد اکڑ گیا. کسی نے پوچھا کیوں اکڑ گیا؟ اب بایولوجسٹ سے پوچھو گے تو وہ بولے کہ پانی کی مقدار گرتی جائے گی، جسم اکڑتا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہہ دو کھڑے ہو کر ہم کیسے مانیں؟ پکا ہوا چاول لے لو، نرم ہوتا ہے، سوکھنے کے بعد نہیں. آسان سی میں تو سامنے کی چیز تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ پانی ہی زندگی اور پانی ہی موت ہے. ٹھیک، میں عرصہ دراز سے پانی پیتا رہا ہوں جتنی زندگی ہے، ٹھیک ہے. میں نے کبھی چندوا ڈار کا پانی خراب نہیں دیکھا. کیوں خراب کیا؟ پانی زندگی، پانی کو خراب کر دو. رجال کی نشانیوں میں جو ایک نشانی بتائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں پانی برساتا ہوں، مانا میں زندگی دوں گا. یہ پانی اہم جز ہے. یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ؟ یہ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو، یہ آپ کی کھال کے اندر جو لچک ہے نا، یہ بھی پانی کی وجہ سے. آپ کی کھال جتنی سوکھتی جائے گی اتنی کڑک ہوتی جائے گی، جتنی اس کی سکائی ہوتی جائے گی. کیوں کھنچتی ہے؟ مردہ کی کھال کڑک ہوتی ہے. ابھی میری ہاتھ میں لگا رہا ہوں تو میری لچک آ رہی ہے، یہ پانی کی وجہ سے. جتنا پانی. اچھا اب یہ حکیم لوگ، میں یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ دے دوں، ٹھیک ہے. حکیم لوگ کیوں کہتے ہیں نہار منہ پانی پیو؟ ہاں 8 دن سے بھائی میں بعض وقت کہتا ہوں کہ بھائی یہ تعویذ لو، یہ اتنے گلاس پانی میں پیو. اس تعویذ کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے پانی، وہ آبی ہوتا ہے، ہمیں اس کو پانی کی سطح پہ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے.
زیادہ تر جو شفا کے تعویذ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی پانی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کسی اور چیز سے اگر کوئی تعلق بنا بھی لے نا تو میں سمجھوں گا وہ بیوقوف ہے. اور انسان کے وجود کی سب سے زیادہ جو پانی اپنی آبزرو رکھتا ہے نا وہ ہوتا ہے مثانہ. مرد ہو یا عورت ہو. میں بھائی اب میں جانتا ہوں میں آیت پہ ہوں. کھال نکلتی ہے اگتی ہے نا, یہ آپ کے پورے جسم کو جو ہے نا گردے پانی واش کر کے اوپر پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے صحیح کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے لیکچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اپنا علمی طاقت ہے, آپ کو سیکھنا بھی ہے. مثانے اور پورے جسم سے تعلق رکھتی ہے ناف, جس کو سندھی میں کہتے ہیں دھن بابا دھن دھن, ٹھیک ہے, اور اردو میں ہم کہتے ہیں ناف. اچھا یہ جو ناف ہے دنیا سب سے پہلے بنتی یہ ہے. اچھا کچھ مولانا صاحبان نے کہا کہ شہادت کی انگلی سب سے پہلے بنتی ہے. بھائی میں نے نہیں دیکھی ہے, بنتی ہوگی اس مولوی صاحب کی بنتی ہوگی تو مجھے نہیں پتا. بنتی ناف کیونکہ اس سے ایک نس آتی ہے ماں کے جسم سے, وہ آ کے سے کنیکٹ ہوتی ہے, یہ ناف بنتی ہے. یہاں تک کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف کھال ہے, ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اللہ کا یہ جو بتلانا ہے نا آپ کو کہ بھائی آپ کی کھال بار بار پیدا ہوئے گی اور پھر اس کو جلائیں گے, وہ وہیں آگ میں پڑے رہو گے, وہ جلتی رہے گی بنتی رہے گی, جلتی رہے گی بنتی رہے گی, جلتی رہے گی بنتی رہے گی. چیلنج کر دیا بایولوجی کو, آپ جلنا اور بنا کر دکھاؤ. جو کھال ایک دفعہ جل جائے وہ بنتی نہیں ہے بنا سرجری کے. اچھا سرجری بھی کیسے کی جاتی ہے, اس کے نشانات رہتے ہیں. کسی بھی کھال کی آپ سرجری کروا لیں نشانات رہیں گے. آج کل جو کاسمیٹک سرجریز چل رہی ہیں اس میں بھی نشانات رہتے ہیں, شاید آپ کو علم میں نہ ہو. کلیئر ہو گیا نہیں ہوا؟ ہاں. اچھا انہی آیات پہ جو کہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات ہیں سورہ علق کی, علق کہتے ہیں کس کو ہے؟ علق کہتے ہیں کس کو؟ چپکو چیز, عربی میں کوئی چیز چپک جائے اس کو کہتے ہیں علق. کلیئر ہو گیا؟ ڈاکٹر کیتھمور پی ایچ ڈی کی تھی اور یہ مسلمان ہو گیا. صرف ایک لفظ نے اس کو مسلمان کیا تھا, علق لفظ, صرف ایک لفظ نے مسلمان کر دیا بھائی, علق. اس نے کہا کہ قرآن کی وہ کچھ مسلمان دوست ہے, اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کی مقدس کتاب کی ہے, بولا کہ سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کیا آئی اللہ کی طرف سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آیات آئی. اس نے کہا کہ یہ الگ کیا ہے, پوری ٹرانسلیٹ پڑھی. اس نے کہا الگ کی ٹرانسلیٹ لفظ کیا ہے, ایک ایک کا لکھ کر دو تاکہ میں سمجھوں ایک ایک لفظ کو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, تمہارا رب کیا کہنا چاہتا ہے. تو الگ کو نا چپکو چیز, تو اس کو اپنی پی ایچ ڈی یاد آ گئی کہ انسان کے ابتدا میں ایک مادہ جو وہ ہوتا ہے وہ الگ کی طرح عورت کی یوٹرس میں چپک جاتا ہے. ارے بس چپک جاتا ہے, پھر وہی وہ جو مادہ ہوتا ہے کنورٹ ہوتا ہے پھر خون میں, پھر ایک رگ بنتی ہے, جو رگ اس چپکو مادے اور ماں کے درمیان کنیکشن بناتی ہے. وہ کنیکشن کہلاتا ہے آپ کی ناف. یہ جو آپ کی ناف, اچھا یہ جب آپ کٹ کرتے ہیں اور یہ اندر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں آج ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ زندگی بھر بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لو. ٹھیک, ناف سمجھ آ گئی, چمڑی سمجھ آ گئی. یہ چمڑی آپ کی بالکل نارمل رہے. یاد رکھو, میں کچھ چیزوں کے نام لے رہا ہوں, ریکارڈنگ میں بھی سن لینا, یاد رکھی جائے تو یاد کر لینا. سرسوں کا تیل, زیتون کا تیل, اور کھوپرے کا تیل, ہم زیتون, کھوپرا, سرسوں, ہم
یعنی کہ کم از کم 50 گرام، ٹھیک. دار چینی کا 10 گرام، ہرمل کا تیل 10 گرام، ٹھیک. ان کو آپس میں مکس کر لیں، اور اگر یہ اوریجنل آپ کو گھی مل جائے تو 50 گرام. ان کو سب کو آپ کو پگھلا کر تیار کر لینا ہے، ٹھیک. اچھا، یہ جو گھی ہوگا یہ بعض اوقات جمے گا، تو اس کو تھوڑا سا ہیٹ پہ، تھوڑی سی ہیٹ بھی ہوگی. رات کو فقط آپ کو ناف میں کپاس کا پھویا بھگو کے ناف پہ رکھ کر اوپر سے تھیلی رکھ کر ٹیپنگ کر کے سو جاؤ. آپ کے سوال کا جواب. خاتون ہے، اگر اس کو یوٹرس کے پرابلم ہے اور ٹیکس صحیح نہیں آ رہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ رک نہیں رہا ہے، بچہ مر رہا ہے، کلیئر ہو جائیں گے. مرد کے اگر عضو تناسل کے جو بھی بیماریاں ہیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے دماغ کی بیماری. اچھا، یہاں ایک ارنڈی کا تیل، سوری، وہ بھی 50 گرام ڈالا جائے گا. اچھا، یہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو گیم کھیلتے ہیں. جو میں نے جن سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی سر سے لے کر کندھوں تک اگر کوئی بیماری ہو تو ڈالیے کھوپرے کا تیل. کندھوں سے لے کے ناف تک اگر بیماری ہو تو ڈالیے زیتون کا تیل. ناف سے لے کے ٹانگوں کے نیچے تک اگر تکلیف ہو تو ڈالیے سرسوں کا تیل. انہوں نے مجھے، میں نے کہا اچھا، کسی کو بیماری نہ ہو اور محفوظ رہنا چاہتا ہو، بولا یہ عنایت صاحب کا ہی کام ہوگا، اس سے آگے آپ جانا. ایک نے بالکل کلیئر کہا، بولا اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہو، ہم نہیں جا سکتے. میں نے کہا صحیح قبلہ، پہلے تو آپ کی تھیوری جو ہے نا 50% درست مانتا، اس کے بعد غلط مانتا. کہا کیسے؟ میں نے کہا چلو میں اس کو پروف کر دوں گا. میں نے جب ان سب عناصر کو مکس کیا تو یہ آپ کے پورے جسم کا بن گیا ٹونک، ٹھیک ہے. اب اس میں نے جو رکھا ہے دار چینی کا تیل، ارنڈی کا تیل. یہ ارنڈی کا تیل آپ کی جوائنٹس کے لیے زبردست ہے، جو کہ جوڑوں کے درد کی ہے. اب اپنے مجھے یہ نظر آ رہے ہیں چہرے پہ، فلاں کو درد ہے، فلاں کو درد ہے، جیسے ناصر کی والدہ، ٹھیک ہے نا. میں صرف سمپل ایک ہی دفعہ فارمولہ بتاؤں گا تمام کے لیے، لیکن یہ ایک دم اثر نہیں کرتا. ہمارے پاس اب ایک تو ایلوپیتھی کی بیماری نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی ہے کہ بھائی یہ بس ہمیں منٹوں میں ٹھیک ہونا ہے، یہ منٹوں میں. جی، یہ آپ کو ریگولر کر لو نا بھیا. کوئی کروڑوں کا خرچہ آ رہا ہے کیا؟ ایک دفعہ کا آپ کا خرچہ ہے. میں 50 گرام پہ 10 گرام کہہ رہا ہوں، 25 گرام پہ 5 گرام لے لو ساری تیل. 25 گرام ہوتا کتنا سا ہے یار؟ اتنا سا ہوتا ہے. اور آپ کو کون سا وہ ملانا ہے؟ ایک ہی پھویا آپ کا کئی دن چل جائے گا. پھر نکال کے تیل میں ڈبو کے رکھ دو، پھر دوسرے دن نچوڑ کے پھر رکھ کر پھر تیلی لگا کے ٹیپ لگا دو. آپ کو دنیا کی. اچھا، یہاں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا سوال کہ اگر یہ آنکھوں کی بیماری ہو، آئی سائڈ ویک ہو، مجھے چشمہ دیکھا، اس میں سمجھ گیا ہٹ مجھے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جائے کہ آئی سائڈ بھی صحیح ہو جائے؟ میں نے کہا یہ فارمولہ استعمال کرو. اگر یہ انفرادی طور پر صرف آنکھوں کے لیے ہے تو پھر اس پہ زیتون کا تیل استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس، آپ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے ہٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کی آئی سائڈ مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہٹ مجھے کر رہے ہو، ٹھیک ہے. میں نے کہا یار میرے پاس اگر اتنا وقت ہوتا تو سوچو میں کیا کیا کرتا. تو کہا کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میں نے کہا رات کو جب میں بستر میں پہنچتا ہوں تو مجھے یہ یاد نہیں ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کس طرف ہے. اکثر مجھے سیٹ کر کے میری بیوی لیٹا دی، یا نہیں تو میں ویسے جیسے پڑا ہوا ہوتا ہوں. آج میرے سیدھے ہاتھ میں درد ہے کیونکہ میں غلطی سے ہاتھ میں نے نیچے تھا، میں وہ لیٹ گیا. صبح تک میں اسی پوزیشن میں پڑا رہا، جو میرا پورے ہاتھ کی نسیں آج تھوڑی اکڑی ہوئی ہیں. تو صبح اٹھ کر میں نے کہا سیدھا ہی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا. میں کہا ٹھیک. تو مجھے یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میں سیدھا لیٹا ہوں یا ٹیڑھا لیٹا ہوا ہوں، مجھے اتنا ہوش نہیں ہوتا. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ناف میں تیل. بھائی ناف میں تیل صرف سوتے میں لگا سکتے ہیں، عام روٹین میں وہ کیونکہ پگھل کے آپ کے کپڑے خراب کر دے گا، نہیں لگا.
یہ آپ کے پوری جسم کے لیے ٹونک ہے. یہ اختیار کر لو، آپ کو تمام بیماریوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرو، تمام بیماریوں سے. کلیئر ہوا؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ اگلی آیت کو میں نے لیا ہے سورہ نور آیت نمبر 40. ٹھیک ہے، یہ آیت بھی چیلنج بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اب غور کیجئے گا آیت پہ، ٹرانسلیٹ پہ. یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکی کی ہے. یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے تمہارے اعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈانپ لے، اس کے اوپر تے بتے بادل بھی ہوں، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کے بنا پر کچھ نظر نہ آئے، جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اچھا، اب یہاں دو بار اللہ تعالیٰ پانی کی اندر دریا کی تاریکیوں کی بات کر رہا ہے کہ اتنی تاریکی کہ آپ کو ہاتھ کو بھی ہاتھ نظر نہ آئے. ٹھیک، یہ آیت ایسی ہے، اس کو اکثر لوگوں نے نظر انداز کیا کیونکہ سمجھ نہیں آتی. بالکل کلیئر، وہی عجیب سی. اب ایک اور بتا، ٹرانسلیٹ کو کر. یا ان اعمال کی مثال، مانا ان لوگوں کی مثال، ٹھیک ہے، اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے، مانا ان کے عمل جو ہے نا تاریک کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، بیکار ہے. جیسے ایک مثال ہے اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے، جیسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈانپ لے اور اس کے اوپر تے بتے بادل بھی ہوں، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کے بنا پر کچھ نظر نہ آئے، جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اب میں نے اس کو جب بڑا غور کیا، پہلے تو میں گیا بایولوجی کے پاس. بایولوجی نے کہا کہ 15 سے 30 فٹ پانی کے اندر اتر جاؤ تو آپ کو ریڈ کلر آنا دکھنا بند ہو جائے گا، چاہے آپ کیسی بھی مشینری پہنے. فلموں میں 15 سے 30 فٹ کے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو بلیڈ کسی اور رنگ کا دکھتا ہے. آپ فلموں پہ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، 30 سے 50 پہ اورینج چلا جاتا ہے، 50 سے 100 پہ پیلا رنگ چلا جاتا ہے، 100 سے 200 پہ ہرا رنگ چلا جاتا ہے، 200 سے 300 پر نیلا رنگ بھی چلا جاتا ہے. اچھا، یہ سب سے اہم رنگ ہے نیلا، جو کہ اپنی طاقت گہرائی تک قائم رکھتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ واحد نیلا رنگ ہے بھائی. ہاں، واحد نیلا رنگ ہے جو گہرائی میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ میں جتنا ریپیٹ کر رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے. واحد نیلا رنگ ہے جو گہرائی میں بھی اپنی قوت قائم رکھتا ہے. واحد نیلا رنگ ہے، واحد نیلا رنگ ہے، گہرائی میں اپنی طاقت قائم رکھتا ہے. اچھا، میں رک جاؤں یہاں. اب یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. نیلا رنگ وہ ہے جو گہرائی میں اپنی طاقت قائم رکھتا ہے. میں نے کلر تھراپیز والوں سے پوچھا یہ نیلا رنگ ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سکون کا رنگ ہے، ریلیکس کا رنگ. جب اگر آپ کو سکون کی کمی ہو تو نیلے رنگ کی روشنی میں سویا کریں، آپ کے جسم میں سکون بڑھ جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی. آ گئی بات؟ ہاں. اچھا، میں نے کہا کہ اچھا پھر بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ نیلے رنگ کی بوتل میں اگر آپ پانی رکھ کر دھوپ میں کچھ دیر رکھیں اور اس کو پئیں تو آپ کے اندر سے بے چینی کم ہو جائے گی. اور میں نے ایکسپریمنٹ کیا، ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. آ گئی بات؟ اچھا، میں گیا ایسٹرالوجسٹ کے پاس، نجومیوں جو ساتھ کا علم رکھتے ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ سورج کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا گولڈن چپتا ہوا. ٹھیک ہے. میں نے کہا زحل کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا کالا گہرا. میں نے کہا چاند کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا سفید کھلتا ہوا. میں نے کہا عطارد کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا سبز. میں نے کہا مشتری کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا پیلا.
میں نے کہا زہرا کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیلا. میں نے کہا نیلے رنگ کا کام، یہ زہرا کا کام کیا؟ بولا محبت پیدا کرنا. آج کے لیکچر میں آپ کے کئی سوالات کے، میں روحانیت کے کئی سوالات کے جواب دے رہا ہوں. زہرا کا کام ہے محبت پیدا کرنا. اور پھر انہوں نے اسٹرالوجسٹ نے کہا کہ کبھی بھی یہ رجت نہیں کرتی، مانا کسی کو تکلیف نہیں دیتی، محبت ہے، سکون ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان سے پوچھا یہ زہرا نام اس پہ آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا زہرا کا مطلب ہے نیلے رنگ والی، نیلے رنگ کی. یہ عربی، اولڈ عربی میں نیلے رنگ کو کنسلٹ کیا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام زہرا رکھا گیا. اب دماغ چل رہا ہے. اب چلو چھوڑو یار، اب نہیں، اب آ رہا ہے نا. اب جب میں نے تو آپ کو اسٹرالوجسٹ تک لایا تو اب آپ کا دماغ ادھر جا رہا ہے. یہ اچھا چلو مان لیا. ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ. میں نے پوری تاریخ میں صرف 2 شخصیات کو دیکھا، تو میں نے کائنات میں فقط 2 شخصیات کے نام کے ساتھ زہرا کا لفظ دیکھا، یا تو فاطمہ زہرا یا جناب زینب زہرا. حیرت میں مبتلا ہو گیا میں. نیلا رنگ، روشنی کا رنگ، محبت کا رنگ، کبھی رجت نہیں دیتا، کبھی تکلیف نہیں دیتا. یہ ذہن میں سارے دلائل رکھیے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سارے دلائل رکھیے گا. اب میں نے بیٹھ کر غور کرنا دیکھا کہ ایک نبی کا سکون اور محبت، ایک علی کی محبت اور سکون. اس رنگ کو اللہ نے کہا کہ دریاؤں کی گہرائیوں میں بھی میں قائم رکھوں گا. انسان تو ہے کیا، کہہ رہا ہے کہ تے دے تر تے ہوگا. نیلا رنگ اپنا قائم رکھے گا. ان کو لقب نہیں ہے یار، یہ ہم کہتے ہیں. وہ سکینہ لفظ، زہرا لفظ نہیں ہے. سکینہ سے ہائی اسٹینڈرڈ پہ زہرا. سکینہ ہے تسکین دینے والی، زہرا لفظ ہے سکون دینے والی، محبت دینے والی، پیار دینے والی. زہرا صرف وسعت ہے نام، سکینہ کا مختصر ہے. میں کسی کی کم، بس جو لفظوں کی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. صرف 2 شخصیات، کمال نہیں ہے. یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کے بارے میں میرا محمد کہہ رہا ہے کہ زمین پہ اتر جاؤ تو نیلا رنگ اپنی جگہ ہے. پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نے مسکرا کر کہا میں تو ویسے ہی نوکر ہوں ان کا. یار غور کرو نا، نہ نیچے نہ اوپر. سلطنت جناب زہرا کے بھاگنے کا رستہ نہ تجھے سمندر دے رہا ہے نہ آسمان دے رہا ہے، دونوں رستے بند ہیں. جبھی تو اب مجھے سمجھ آیا کہ قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، میں نے الگ کیا ہے. تو نہ اب ان کی مودت سے، نہ ان کی مودت سے آپ سمندر نہ آسمان. اچھا پھر آگے کی جو آخری پیس ہے نا، وہ کلیئر کر رہا ہے کہ خدا نور نہ قرار دے اس کو، اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی کہ خدا جس کو دیتا ہے نا وقت، اس کو نور ہے، باقی تو اندھے ہیں. میں آسان اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. میں سیدھی ٹرانسلیٹ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ بھائی جس کو آنکھیں دے وہی آنکھیں رکھتا ہے، باقی تو اندھے ہیں. اب ہر ایک کو تو جناب سیدہ سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی 17 سے 20 18 سال جو بھی عمر تھی، میں تھوڑی، ان کا ایک دن جو ہے وہ ہماری ہزاروں سال کروڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہے. ان کا 1 منٹ ہزاروں ہماری کروڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہے. کلیئر کہہ رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے، جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ ہے سیدھی ٹرانسلیٹ، جس کو اللہ دے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کو پہلے بایولوجیکل سمجھ لو، کیونکہ دیکھو میں نے دونوں چیزیں سمجھا. آپ کو کہیں دلیل بایولوجی کا کام آئے گا، کہیں آپ کو فلسفے کا آئے گا. جب آپ گہرائی میں سمندر میں اترتے ہو نا، قریباً 2000 سے 1000 فٹ کے درمیان، تو نیلا رنگ اپنی قائم رکھتا ہے. اس کے بعد ہو جاتا ہے اندھیرا، تو ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا. اللہ نے وہاں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کچھ مچھلیاں ہیں جو چمکتی ہیں. ڈیپ سی کے آپ نیشنل جغرافیہ پہ ڈاکومنٹریز دیکھ لو. ٹھیک، کچھ مچھلیاں ان کے جسم سے روشنیاں خارج ہوتی ہیں، وہ اس علاقے کو روشن رکھتی ہیں.
وہ کہ اللہ کی الیکٹریسٹی ہے، وہ جب وہ اچھا وہ کثرت سے ادھر پائی جاتی ہیں تاکہ وہ روشن رکھیں اس علاقے کو. ہاں اللہ اچھا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور دیتا ہے تاکہ اس اندھیرے میں قائم رکھیں اور ادھر کے حیوانات کو زندگی گزارنے میں آسانی دیں. اللہ نے کہا نا جس کو ہم نور قرار دے دیں. کلیئر ہو گئی؟ یہ کلیئر ہو گئی نا. اچھا اب اس کا دوسرا مطلب بھی ہے. میں نے کہا نا اچھا یہ جو مطالب ہیں یہ صرف عنایت کی تفسیر ہے، سوچ ہے، اس سے گہرائی ہوگی ابھی جو میری سوچ نہیں پہنچ سکتی اس سے آگے ہوگی. ٹھیک ہے کہ بھائی ہر ایک کے دماغ میں نور زہرا کبھی اترتا ہے جو ان کی محبت کی طرف پلٹے وہ. اچھا ان سے محبت کا دعویٰ پوری دنیا کرتی ہے. بھائی محبت کا رنگ کیا ہے؟ نیلا. ہاں بھائی کوئی بھی ملے دے اس سے پوچھو آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، انکار نہیں کرے گا. محبت کون؟ زہرا. ٹھیک بھائی محبت کا رنگ ہے نیلا. اب آپ کو کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو نیلا رنگ آپ کے اندر طاقت اختیار کرے گا. اب تو جناب صدقہ جناب زہرا کے صدقہ ہے محبت. جناب زہرا کی جوتیوں کا نام ہے محبت. آپ کو کہیں بھی محبت ہو تو میری سیدہ کی کنیز آپ کے دل میں بیٹھے گی تو آپ کو محبت ہوگی. آپ کے اپنے بچوں سے محبت، آپ کو اپنی ماں سے محبت، آپ کو اپنی بیوی سے محبت، آپ کو اپنے وطن سے، شہر سے، علاقے سے، گھر سے، چیزوں سے، ہر جگہ یہی ایک نیلا رنگ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے جب نیلا رنگ خارج ہوتا ہے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بھٹو صاحب ہمیشہ نیوی بلو کے کلر کے زیادہ کپڑے پہنتے ہیں. جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آ کے اکثر دیکھ لیجیے اوپر والا کوٹ نیلے رنگ کا ہوتا تھا. یار سوچیا ہے، عقل رکھا کریں. یہ بڑے اپنے تھنک ٹینکس ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی کیجیے. میں کیونکہ رہ چکا ہوں نا ایک آدھ کے ساتھ تھنک ٹینک، تو مجھے اندازہ ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں کام. کلیئر ہو گئی؟ نیلا رنگ. میں اکثر یہاں پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نیلا رنگ پہنا کریں. ہم اب اتنی لمبی تھیوری آپ سوچو کیسے بتاؤں بیٹھ کر. اچھا یہ ایک ایکسپریمنٹ کر لیں. کسی بندے سے لوگ چڑھتے ہو نا، ان سے کہو گہرے رنگ پہننا چھوڑ دو، لائٹ بلو کلر کے شیڈ پہن لو. لوگ آٹومیٹک اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. ایک ایکسپریمنٹ کر لو آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ کلر اپنی طاقت اپنی جگہ پکڑے رکھتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے. یہ ایک دفعہ گہرا آپ کے اندر اتر گیا نا تو اترتا نہیں ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے سائن بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں کے، ٹھیک ہے، ایک سائن بورڈ جو پرانا ہو نا اس کو جا کے تجزیہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کلر پر دھوپ پڑے گی تو ریڈ کلر اڑے گا. تجربہ کر لیں بھائی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ابھی یہ اتنا مشکل تجربہ نہیں ہے کہ اس کے لیے چیزیں چاہیے. بازار سے گزرتے ہوئے سائن بورڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے جائیں، ریڈ کلر مدھم جلدی پڑ جائے گا اور ایک وقت آئے گا ریڈ کلر اڑ جائے گا. نیلا رنگ اپنی جگہ قائم رکھے گا. اللہ کا دوسرا میسج کیا ہے؟ اب دیکھو نیلا رنگ قائم کر. یہ سارے اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیاں ہیں، غور تو کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں آ کر بیٹھ کر عنایت کی طرح سمجھاؤں گا؟ ہاں تم اتنے کوئی عظیم ہو کہ عنایت کی طرح میں سمجھاؤں گا اپنے پیغمبروں کو، اپنے پیاروں کو. تم اتنے لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں سمجھاؤں میں. تجربہ کر لیں سائن بورڈ پہ. اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا ریڈ کلر ہے لڑائی جھگ نفرت کا، نیلا رنگ ہے محبت سکون پیار کا. ٹھیک ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے تو ختم کر دوں گا، محبت کو ختم نہیں کروں گا. کیا میسج ہے یار، سیدھے سیدھے آپ کی عقلوں کے لیے میسج ہے. وہ ایک گانا آیا تھا یہ نیلا نیلا پانی، پتہ نہیں کس طرح عجیب سا گانا تھا. میں نے اس کو ایک دفعہ میل بھی کی. میں نے کہا بھائی اس گانے کا تو نے کیا بکواسیات بنا رکھی ہیں، اس کا مطلب بہت گہرا ہے، تو آپ نیلے رنگ کو مذاق نہ تم سمجھو. اب اس میں مجھے کچھ مولانا کو تھریٹس برداشت کرنے پڑے. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہر جگہ. میں نے کہا بھائی دیکھو ایک
بندہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ میرے چھوٹے بھائی ثناءاللہ کو چھیڑا جاتا ہے جب بھی پرویز کے نام سے ایک ہمارے بندے کا، ٹھیک، ایک بندے کا اگر یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہاں نہیں آتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ پانی آیا کہاں سے، ٹھیک ہے. یا تو آپ سائنٹسٹ یہ مان لیں کہ یہ زمین کا پانی ہے تو کہاں سے آیا، پھر زمین گرم کیسے تھی، الجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آدم کی مٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غور کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے آدم کی مٹی کو گوندا، پھر اس میں پانی برسایا، پھر گوندا، جب بدبو کر گئی تو ہوائیں چلائیں، جب مٹی بدبو کر گئی تو ہوائیں چلائیں، پھر گوندا، پھر کئی سال تک ہم نے چھوڑ دیا، پھر بدبو کر گئی، پھر ہوا چلائی. اچھا یہ میں غور کر رہا تھا، پانی ڈالا تو پانی آ کہاں سے رہا ہے، یہ بار بار پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے منگایا. مجھے کوئی ایک آیت یا حدیث دکھا دو، مجھے ایک آیت اور ایک حدیث دکھا. یہ بھائی مٹی کی ہے کہ اسرائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا یا مٹی لے کر آیا. بھائی جبریل کو بیٹا زمین نے انکار کر دیا مٹی دینے سے کہ میں مٹی نہیں دوں گا، اللہ میاں ایسا بنائے گا جو مجھ پہ ظلم کرے گا. میکائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھی زمین نے انکار کر دیا. اسرائیل کو بھیجا، اس کو بھی ہے. اسرافیل سیدھا آیا اور وہ اسرافیل کا ورد ہے یا قابض ہو، آتے ہی کھڑا ہو گیا، بولا دیتی ہے نہیں دیتی ہے. مٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا دیتی ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایسا ظالم شخص بن جائے. مٹی کی زمین سے آنے کی حدیثیں موجود ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ سائنس سے پوچھ لیں. سائنس کہتی ہے جب آجا مزے کی بات ہے، جب ملیدوں کو میں نے یہ چماٹ ماری نا تو چکرا کے میں نے کہا پانی کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا میں پرانے لیکچر میں مجھے صرف پانی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا سائنس کیا کہتی ہے؟ اچھا سائنس کہتی ہے کہ پانی زرخان ٹرائی کرسٹل کی حالت میں تھا، زرخائی پرائم کرسٹل میں تھا، ٹھیک ہے. یہ ہزاروں خرب سال میں یہ ہوا میں ابھی بھی موجود ہے، خلا میں بڑے بڑے تودے. یہ میرا ہاتھ اتنے بڑا نہیں کر سکتے، آپ کی زمین سے بھی کئی گنا بڑے تودے پانی کے جمے ہوئے خلا میں گھومتے ہیں، اور ان کے گھومنے کی جگہ ہے بلیک ہول. اکارڈنگ ٹو سائنس، نہ ہی کسی مذہبی کتاب کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی کسی فلسفے کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ پانی گھومتا رہتا تھا بلیک ہول کے گرد، اچانک بلیک ہول سے ٹکرائے اور ایک بڑا ذخیرہ زمین پر گرا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے زمین پوری حدت سے گرم ہو رہی تھی، یعنی کہ آگ کا گولا تھی سورج کی طرح. یہ پانی اس میں برسا اور زمین ٹھنڈی ہوئی، اور پھر اس پہ برسات ہوئی ثاقب شعاع پتھروں کی، خلا کے پتھروں کی برسات ہوئی. آپ آج بھی چاند کو جب قریب سے دیکھتے تو آپ کو گڑے گڑے نظر آتے ہیں. یہی اسی طرح آپ کی زمین پہ بھی گڑے گڑے تھے، جس کو آپ ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ کر کے سیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ پتھر برسے تاکہ آگ بجھے، اور پانی برستا رہا اور زمین ٹھنڈی ہوتی رہی انسان کے. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر پہاڑ گڑے تاکہ یہ ڈس بیلنس نہ ہو. آیات ہے موجود، کہو گے میں نمبرز تک بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ زمین پر ڈس بیلنس نہ ہو. 21-31 میں اللہ تعالیٰ نے اور 78-6-7 آیت میں، 78 سورہ 6-7 آیت میں، اور 21 سورہ اور 31 آیت میں اس پہاڑوں کے بارے میں کہا ہے کہ میخوں کی طرح میں نے زمین میں گاڑ دی ہے. اب ہل کے دکھا. اچھا میخ کی طرح لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ نمبر 78 آیت 6-7 کہ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا پہاڑ آپ کو دکھتا ہے اس کی 4 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے. چیل بھی آپ کو دکھتی کیسے میخ کوئی گاڑی جاتی ہے تو اوپر 1% ہوتی ہے، زیادہ پرسنٹ نیچے ہوتی ہے.
اللہ کہہ رہا ہے میں نے میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ تاکہ اب یہ زمین ہلنا بند کرے، تڑپنا بند کرے، دھڑکنا بند کرے. تب وہ ثاقب شعیع ٹکرا، ادھر سے پانی برسا. میں نے کہا بھائی پانی برسا، اب آپ مجھے دکھا دیجئے سائنس کی کسی کتاب میں آپ کی بات مان جاؤں گا. اور جب پانی برس کر رکا تو اس میں سے کچھ چیزیں پیدا ہوئیں. اچھا زمین پر پانی برسا، ٹھیک ہے، مٹی ٹھنڈی ہوئی، زمین پہ پانی برسا. اچھا زمین پہ پانی برسا تو سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ امائنو ایسڈ. ٹھیک ہے، امائنو ایسڈ. بایولوجی کے میں تمہیں بایولوجی سمجھاؤں گا نا بھائی. ٹھیک، پانی برسا زمین پہ، پہلا کیمیکل کیا، کون سا آنسر پیدا ہوا؟ امائنو ایسڈ. یہی بیسک یونٹ ہے آپ کی لائف کا. امائنو ایسڈ پیدا نہ ہوتا تو نہ کبھی آکسیجن بنتا، نہ کاربن بنتا، نہ نائٹروجن بنتا. ایز اے کیمسٹ کہہ رہا ہوں بھائی پوری ذمہ داری سے. کوئی بھی لیکچر کیمسٹری سننے والا میرا گلا پکڑ سکتا ہے کیا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. جیسے ہی وہ برسات ہوئی زمین پر تو امائنو ایسڈ بنا ہوا. پانی خود کیوں نہیں امائنو ایسڈ بنا سکتا تھا؟ پانی نہیں بنا سکتا امائنو ایسڈ. پانی صرف زندگی دے سکتا ہے، بنا کچھ نہیں سکتا. ارے بات سمجھ. ٹھیک، پانی جیسے ہی زمین پہ برسا تو زمین کے اندر امائنو ایسڈ بنا. اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ، میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا کہ بھائی امائنو ایسڈ ہے، ہم مٹی کے علاوہ کہیں اور بنانے کے مختلف دھاتوں پہ انہوں نے یہی تجربے ریپیٹ کیے، لیکن کہیں امائنو ایسڈ نہیں بنا. یار آپ شاید سن نہیں رہے ہو، خدا کی قسم نہیں سن رہے. تمہیں تو سننا چاہیے یار. اتنے لیکچر سننے کے بعد اسے تو پکڑ لینا چاہیے. یہ جا رہے ہیں کسی عنصر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ امائنو ایسڈ بنا سکے. واحد مٹی ہے جو امائنو ایسڈ بنا سکتی ہے. اور زندگی کا دوسرا اور اہم ترین یونٹ ہے مٹی. اب آگئے دو عنصر، ٹھیک ہے، ایک پانی ایک مٹی. ٹھیک ہے نا. پانی کہاں لے جاؤ گا؟ جواب تو دے رہے ہو. ٹھیک ہے، دو چیزیں آ گئی عنصر. اچھا مذہب کے اندر پاک کرنے کی قوت بھی دو چیزیں رکھتی ہیں، یا تو وضو کرو یا تیمم کرو. میں مکس بات میں تو ایک جو آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا. ٹھیک ہے. اچھا طاہر کرنے کی قوت، آپ کو اگر میں دودھ دے دوں اور کہوں وضو کرو، آپ کا وضو نہیں ہوگا. لسی دے دوں اچھا والا شبت، ہاں نہیں ہو سکتی. اسپریٹ جو جراثیم کش ہے، آپ کہو گے صحیح وضو ٹوٹ جائے گا اس سے. ٹھیک، یعنی کہ آپ کو طاہر کرنے کی قوت کون رکھتا ہے؟ پانی. یہ طاہر کون ہے دنیا میں؟ کس کا لقب ہے طاہر؟ محمد پاک کا. زندگی کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. زندگی کون دے رہا ہے اور زندگی دے کس کو رہا ہے؟ زندگی دے کون رہا ہے اور زندگی دے کس کو رہا ہے؟ دونوں سوالوں پہ غور کر لو، آپ کو کلیئر پوری کائنات سمجھ آ جائے گی. زندگی دینے والا میرا محمد ہے. نہیں آدم کو بھی نہیں دے رہا ہے، علی کو دے رہا ہے. جبھی تو کہہ رہا ہے ابو تراب، تراب کا باپ. آدم تو بیچ میں بچا رہا ہے. ان کی کرم نوازی وہ تو ہے ہی نہیں نا. وہ زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی لے رہا ہے. اب آ گئی دو جز، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا روحانیت میں بھی یہ ہے کہ پانی دوست ہے مٹی کا. اگر یہ آپ کو کسی عنصر میں آپ کو لکھنا آبی تعویذ ہے، نہیں لکھ پا رہے ہو اور آپ نے خاکی لکھ دیا، کام کرے گا. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے گئی، اس پہ تو پورا ایک لمبا ہو جائے گا یا لمبا ہی ملے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں دوست ہیں، آگ اور ہوا دوست ہیں. آپ اور یار پوچھو نا کسی سے جو بتا بھائی مٹی اور پانی دوست ہے، آپ کو کہیں گے مٹی، کیونکہ پانی مٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا بات ہے یار. پانی مٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مٹی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. بایولوجی کہہ رہی ہے یار، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں.
پانی مٹی کے بغیر نہیں رکھ سکتا، مٹی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب حدیث آ گئی، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میں علم شہر ہوں، یہ میرا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر شہر نہیں رہ سکتا۔ ہاں آ رہی ہے بات بھائی، آپ کی سائنس بھی دیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ جب امائنو ایسڈ ہوا تو اس مٹی کے امائنو ایسڈ سے جب پریشر بوائل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے بیکٹیریا سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ ایک اکارڈنگ ٹو بایولوجی سب سے پہلے ایک بیکٹیریا پیدا ہوا۔ میں نے سوال پوچھ لیا، جوڑے میں ہوا کہ نہیں سنگل ہوا؟ یار کیا کہہ رہا ہوں میں بایولوجی سے؟ بابو اتنی ڈیپ اسٹڈی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بھی بولے گا یار اتنی گہرائی سے اب ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے۔ میں نے کہا جوڑے میں بنا، کہا کہ نہیں ایک بنا۔ زیادہ عجیب بات نہیں ہے، ہاں وہ جوڑے میں نہیں بنا، ایک بنا۔ میں نے کہا ہم نے جب کہا آدم ایک بنا تو آپ کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ ایک بیکٹیریا بنا لو، ہم آپ کو جانے دیں بابو۔ پھر اس میں سے دوسرا نکلا، میں نے کہا ہم نے کہہ دیا آدم سے ہوا نکلی تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی بابو، ہم آپ کو تھوڑی جانے دیں گے۔ اور پھر ان بیکٹیریا، اچھا آپ ان کی کیلکولیشن تو سنیے نا۔ میں نے کہا مجھے اس نے کہا کہ اس بیکٹیریا بنتے رہے پھر اس میں سے انسان بننا شروع ہوا۔ میں نے کہا یار اس پہ تو پھر بعد میں کسی ٹائم ڈسکس کروں گا، کیونکہ مجھے ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے آخری دلیل لی کہ بندر سے انسان بنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلا اور آسان دلیل تو یہ کہ آج کا بندر انسان کیوں نہیں بن رہا؟ آسان سا دلیل ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مکوڑی، کچھ مکوڑیوں کو بارش کے پانی میں پر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہم نے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکوڑی کو پر مل جاتے ہیں۔ اچھا کچھ وہ ہوتے ہیں مینڈک کے، جو کہ ابتدائی ایام میں مچھلی کی طرح دکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ مینڈک بن جاتے ہیں۔ بھائی اس ایام میں آپ کو وہ لوگ جو منافع خور ہیں وہ بچوں کو وہ مچھلیاں بنا کر بیچ دیتے ہیں، اور بچے بڑا آٹا واٹا کھلا کھلو کے مینڈک تیار کر کے نالی میں بہا کر آ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے بچپن بھائی، ہم نے کیا ہے وہ ایسا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ کل بھی تھا آج بھی ہے، یہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ میں نے بھائی آج کا بندر انسان کیوں نہیں بنتا؟ بننا چاہیے نا، مطلب وہ مخصوص بندر ہے۔ میں نے کہا آج کا بھی کچھ مخصوص بندر آپ لیبارٹری میں رکھ کر اس کو انسان میں کنورٹ کر کر دکھا دے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ آپ وہ ماحول دے دیں اس بندر کو ویسا جیسا آپ چاہتے ہیں، اب تو سب کچھ ممکن ہے، تو آپ دے دیں اس کو ماحول، وہ دے نہیں پاتے۔ میں نے کہا اگلا دلیل ہے، ٹھیک ہے، آج کی آپ کی بایولوجی کہتی ہے کہ اس کے اندر 48 ہارمونس ہیں، کروموسومس ہیں، ہمارے پاس جو ہے 46 کروموسومس ہیں۔ 2 کروموسومس کیسے بڑھاؤ گے اور کم کرو گے؟ یہاں تو ایک بھی کروموسومس کم ہو تو آپ اس بندے کو لکھتے کہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، آپ کا 1 کروموسومس کم ہے۔ ہاں 1 جراثیم کم ہے، بچہ نہیں پیدا کر سکتا، یا 1 کروموسومس کم ہو جائے تو نہیں پیدا کر سکتا ہے، وہاں 2 کم ہو جاتے تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کون سی بایولوجی آپ نے لی؟ اپنی لی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایوولوشن تھیوری، اس کو ڈارون کی ایوولوشن تھیوری، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلا جملہ ہے، آپ کے بندر کے دل میں 5 کھانے، ہمارے پاس 4 کھانے، یہ 1 کھانا کم کیسے کرو گے؟ ہاں سوچیں نا، دل ہے کھانے کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ حیت تو آپ نے تبدیل کر دی، ایسے بنا ایسے بنا ایسے بنا، ٹھیک ہے۔ چلو آج کے کسی مینڈک کو آپ انسان کا دل لگا کر دکھا لیں، یہ ہمارا دادا جی ہے بندر، اگر یہ آپ کے بقول ہمارا دادا ہے تو ہمارا دل لے سکتا ہے، یا چلو الٹا کر دو، بندر کا دل ہمیں لگا دیجیے اور ہمیں زندہ رکھ کر دکھا دیجیے، ہم آپ کی تھیوری کو مان لیں گے۔ کلیئر ہوا؟ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں آ جاتے ہیں، کیونکہ تھیوریز 3 تھیوریز ہیں بڑی، میں تھیوریز کے بھی نام لے رہا ہوں۔
کہ زندگی آئی کہاں سے، یعنی کہ پانی آیا کہاں سے. ٹھیک ہے، ان تھیوریز کے نام بھی بتا دوں تاکہ آپ کو تھیوریز کے نام بھی یاد ہو نا. تو ایک یہ ویسے پاکستان میں تو مجھے مشکل ہے کہ کوئی ایسا سائنٹسٹ یا نالجیبل بندہ ہو جو آپ سے اس حد تک بھی سوال کرے. میں جب یہ لیکچر لکھ رہا تھا تو مجھ سے آپ کے بھابھی نے پوچھا تھا کہ کیا تو میں یہ تھیوری کی لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھ سکے گا. میں نے کہا نہ سمجھے، میرے اسٹوڈنٹ سمجھ جائے، میرے لے کافی ہے. ٹھیک ہے، ایک تھیوری ہے پیس، صرف پیس نام ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ زمین سے ایوولیشن کے ذریعے، میں اس پہ ڈسکس ابھی کر چکا ہوں. دوسری تھیوری ہے پیس پرنیا تھیوری. پیس پرنیا تھیوری وہ کہتا ہے زندگی خلا سے آئی، زمین کی زندگی ہی نہیں ہے، زندگی خلا سے آئی. اب چاہے آدم زندہ آیا ہو تو بھی یہ مانتا ہے کہ خلا سے آئی، پانی آیا ہو تو بھی یہ تھیوری کہتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ خلا سے آئی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی یہاں کی نہیں، یہ خلا سے آئی ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ 4 بلین سال پہلے سائنو بیکٹیریا جو زندہ بنے وہ ازر ہی سے آئے، یہاں نہیں آئے. وہ بیکٹیریاز کے حالات میں یہ آئے، یہاں آ کے انہوں نے وجود اختیار کر لیا اکارڈنگ ٹو اس تھیوری. لیٹس سے ویئر ایز ہیومن کمنگ، بک کا نام ہے. آسان لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں انسان کہاں سے آیا. وہ کہتا ہے کہ انسان زمین کی کم از کم مخلوق نہیں ہے. یہ تھیوری ہے، یہ لیٹسٹ تھیوری ہے، بالکل شارپ، کچھ مہینے یا 1-8 سال ہوا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے اچھا اس کا دلیل دے رہا ہے، وہ دلیل دے رہا ہے. دلیل بھی اس نے اتنی اسٹرانگ دی ہے کہ جس کا جواب نہیں. اس نے کہا کہ اچھا اس زمین پر ہم نے جو اس کے اوریجنل رہائشی ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا. تو سائنٹسٹ نے کہا اوریجنل رہائشی کون ہے؟ بولا کوا دیکھ لیجئے، بلی دیکھ لیجئے، کتا دیکھ لیجئے، یہ اس کے اوریجنل رہائشی ہے. ٹھیک ہے، کہا کہ بھائی کوا ہے، اس کو سردی نہیں لگتی، سرد علاقے والے کوے کو سردی نہیں لگتی. ٹھیک، اور گرم علاقے والے کو گرمی نہیں لگتی. ہمارا یہاں گرمی سے سانس نکل جاتا ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تھوڑی گرمی زیادہ ہو تو اسپتالوں میں رش بڑھ جاتا ہے، تھوڑی سردی زیادہ ہو اسپتالوں میں رش ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. اس نے کہا دوسرا دلیل یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے مخصوص غذا پہ ہی رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنی غذا سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ان کو پکانے کا فن نہیں ہے معلوم. اور انسان کچی چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی پکی ہوئی ہی کھاتا ہے، چاہے پھل ہو وہ بھی پکا ہوا ہی ہو. تو یعنی کہ اگر یہ کچا پھل کیوں نہیں کھا سکتا؟ طوطا آتا ہے وہ کچا پھل بھی کھا لیتا ہے، لیکن کبھی بھی انسان پکا ہوا کچا پھل کھانے سے گریز کرتا ہے. بولا یہ یہاں کا ہوتا تو یہ کچا بھی کھا لیتا. پھر کہتا ہے کہ جو بھی جانور جس علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں اس علاقے کے انداز میں خود کو اپنا لیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ سرد علاقوں میں امریکن رہنے والے بھی آج تک اپنی سردی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور گرم علاقے یعنی کہ ایشیا رہنے والے بھی آج تک گرمی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، یعنی کہ ان کو گرمی لگنی ہی نہیں چاہیے. ایکسیپٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اس کو تسلیم کر لے تو بھائی گرمی ہی نہیں ہے، ان کو سردی نہیں لگنی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا کہ دونوں علاقوں میں رہنے والے اپنی موسم کو آج تک آبزرو نہیں کر سکے، تو یہ اس دنیا کے ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پھر میں نے دیکھا کہ ان کی جو بوڑھے ہوتا ہے انسان تو اس کو ایک بیماری زیادہ ہوتی ہے اکثریت کو، کمر کا درد، جوڑوں کا درد. ٹھیک ہے، یہ 2 بیماریاں اکثر بزرگوں کو ہوتی ہے. اس نے ریشو لکھا ہے 99.9. اب یہ درست یا غلط یہ باقی خود تحقیق کرو، میں اس طرح اپنی ڈسکشن کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اس کمر کے درد اور اس کے جوڑوں کے درد پر میں بڑا حیران تھا. جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ زمین کی کشش ثقل ان کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی پہ مسلسل اثر ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈی درد کر جاتی ہے. اگر اس جگہ کے رہنے والے ہوتے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی درد نہ کرتی، یہ تو برداشت کرتی.
کتے کو نہیں درد ہوتا ریڑھ کی ہڈی کا، کتے کو جوڑے ہوئے درد نہیں ہوتا، نہ کوے کو ہوتا ہے. ارے بات اچھا، پھر اس نے ایک دلیل دی کہ اگر یہ کسی بھی انسان کو کوئی ایک غذا مسلسل کھلائی جائے تو بیمار پڑ جائے گا، چاہے اس کی حلال غذا ہی لے لو، مسلسل اگر گوشت کھلاؤ تو بھی بیمار ہوگا، سبزی کھلاؤ تو بھی بیمار ہوگا. اس کی بڑا دلیل دے رہا ہے وہ. اچھا کہہ رہا ہے کہ میں نے انڈین لوگوں کے، ہندو اسپیشلی اس نے لکھا ہے کہ لوگوں کو دیکھے کہ قد چھوٹے تھے، جو پیور اردو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل کے 2 نمبر ہندو نہیں، پیور ہندو جو پتہ نہیں ان کو ایک برہمن کا نام دیا جاتا ہے، وہ جو کہ ریڈ رنگ کی چیزیں بھی نہیں کھاتے، گوشت بھی نہیں کھاتے، وہ انڈا بھی نہیں کھاتے. اور میں نے جیسے ان کے بلڈ کو اسٹڈی کیا تو ان کے پاس پروٹین کی تعداد زیادہ تھی، وٹامنس کی تعداد کم تھی. بھائی کھا تو وہ رہے ہیں، پھر قد ان کا کیوں نہیں گھٹتا جا رہا ہے، کیوں؟ تو بایولوجی کہتی ہے کہ اگر وٹامن پوری طرح سے نہ ہو تو قد نہیں بڑھتا. یہ بایولوجی کہہ رہی ہے بھائی قد تو بڑھنا چاہیے، کھا تو وہ رہے ہیں. اگر اس دنیا کے اس زمین کی قوم ہوتی تو جیسے کوا کچھ بھی کھائے اپنی سائز میں پہنچتا ہے، کتا کچھ بھی کھائے اپنے سائز میں پہنچتا ہے، کبھی اس کے سائز میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اگر اس کی نسل میں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آ گئی. لیکن یہاں انسان کو اگر یہ پروٹین مسلسل کھلاؤ تو قد رک جاتا ہے. جب تک پروٹین اور وٹامن کو بیلنس نہ رکھا جائے تب تک اس کا قد کلیئر نہیں ہوتا. اگر ان دونوں کو بیلنس نہ رکھا جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اگر اس پلانٹ کی یہ قوم ہوتی تو یہ بیلنس رہتی. یہ تو خود انسان ایلین ہے، کسی اور جگہ سے آیا ہے. این بایولوجیکل دلیل سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دلائل سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ انسان خود ایلین ہے. میں نے وہاں نیچے لکھا، میں نے کہا ہاں پہلے ایلین کا نام آدم تھا، جنت سے یہاں آیا تھا. ہاں یہ پہلے ایلین کا نام آدم تھا، وہ جنت سے یہاں کو آئے ہو تو پہلا ایلین وہی ہے. میں نے کہا ہمارے قرآن کلیئر کرتا ہے کہ ہم نے آدم کو اتارا، پیدا نہیں کیا ادھر، ہم نے اتارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ہے، میں نے کہا دونوں باتیں ایک ہی ہیں. آپ نام نہیں بتا رہے پہلے ایلین کا، ہم تو نام بھی بتلا رہے ہیں آپ کو. یہ لیٹسٹ تھیوریز ہے. آپ چاہے کہ آپ کے لیے اس لیے یہ سارا ہنگامہ برپا کیا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. پڑھنا ہی نہیں ہے، جو کچھ پڑھا ہے وہ غلط ہے. آپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے دماغوں کو ہیک کر دیا جائے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ کچھ ہے ہی نہیں. آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ بھائی آپ کے جو قرآن ہے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، انسانی ہاتھ کی ہے، بہت یہ ایشو اٹھ رہا ہے، اٹھتا جائے گا. میں اس تمام طوفان بدتمیزی کے سامنے اپنی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے طالب علموں کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس اور کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیکچر کو کسی کو سنوا دے کہ بھائی سن لے قرآن کی کیا کیا سائنٹفک دلیل ہیں. تم نے تو ایک رٹا اپلیکیشن کیے ہوئے، جاؤ ریسرچ کرو کیا کچھ سنا سکتی ہے. آج بھی یہ آپ کو نکال سکتی ہے کتاب. میرا تو ایمان ہے، اب کسی کو یقین آئے نہ آئے. آج تک ایک ہوا اٹھا ہوا تھا برموڈا ٹرائنگل، ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ نقطہ ہے، ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ایک ہی برموڈا ٹرائنگل ہے. بھائی آپ کو بتاؤں کتنے برموڈا ٹرائنگل ہے؟ 9 برموڈا ٹرائنگل ہے. میں برموڈا صرف ایک کہہ رہا ہوں، ٹھیک، جس میں 5 پانی میں، 4 خشکی میں. میں آج دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہوں کہ لیکچر سننے والے کہیں گے کہ پروف کرنا پڑ جائے گا آپ کو. بھائی زمین کا تو ایک میں کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں، برموڈا ٹرائنگل کو خود ہی جانتے ہو. ایک ٹرائنگل آج بتا رہا ہوں، ٹھیک. اچھا ایک ہی خطا، ایک ہی لائن پر جس پہ برموڈا ٹرائنگل ہے نا، اس لائن کو دیکھ کر اس لائن کو گولے پر کھینچ لو، اس گولے کے پوری سائڈ پر برموڈاز ہیں، الگ الگ فاصلے پہ. برموڈا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھتے ہو آپ، ان کے نام الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ایک برموڈا نیا نکلا ہے جو سامنے آیا ہے، اگلا وہ ہے فلپائن جاپان کے درمیان ایک اسی طرح کا ٹرائنگل ہے، جس کے اندر قریباً 600 جزائر ہیں اندر جو ویران ہیں، ٹھیک ہے.
یہاں بھی وہی حالات ہیں جو برمودا ٹرائنگل والے، لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہی اسی برمودا ٹرائنگل کو لے کر لکیر اس طرف جاؤ گے تو آپ اس جگہ پہنچو گے، اس ساتھ جائے گے تو خشکی پہ پہنچو گے، پھر آگے جاؤ گے تو پھر ایک اگلے پہ پہنچو گے۔ آپ کی سائنس ابھی ہے پوری لائن میں مختلف اس طرح کے ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں جس پر کوئی بھی کنٹری اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اندر جا نہیں سکتا۔ ارے بات سمجھ، اندر جا نہیں سکتا کہ بھائی وہ اینگل آنے ہی نہیں دیتے کسی کو۔ اب انہوں نے مختلف کہہ کہ شیطانی جزیرہ ہے، وہ مختلف روایتیں انہوں نے کہہ دی شیطانی جزیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ۔ میں نے صرف یہ کہا، میں نے کہا یہی تو جزیرے ہیں جس میں امام زمانہ تشریف فرما ہے، آپ کو آنے ہی نہیں دیتے ہمارے اپنے قریب، گندے لوگ باہر رہو۔ لیٹسٹ ایک جہاز غائب ہوا ہے، بحری جہاز، اس میں کوئی 300 کے قریب سائنٹسٹ تھے جو سمندر پہ ریسرچ کرنے جا رہے تھے۔ وہ فلپائن سے نکل کر جاپان کی طرف جا رہے تھے تو اس سے قریب سے ٹچ ہوئے، پورا جہاز غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند دنوں کے بعد جہاز واپس آ گیا، بندہ ایک بھی نہیں تھا، نہ خون کا قطرہ تھا، اور مٹی اور دھول اندر ایسے جمی ہوئی تھی جیسے کوئی بندہ رہا ہی نہ ہو، کسی ویرانے میں کھڑا رہا ہو جو مٹی پڑ پڑ کے اس کا ہو گیا ہو۔ ایک انسان کے قدم کے نشان نہیں تھے، ایک بندے کے فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ غذا جیسی رکھی ہوئی تھی ویسی کی ویسی واپس آ گئی، کسی کو چھیڑا نہیں گیا۔ یار عقل دوسرے گھر سے نہیں لاتے رہو۔ تو یہ جزیرے اللہ نے اس لیے محفوظ رکھے تاکہ وہ اپنے بندوں کو وہاں رکھ سکے، کیونکہ اگر یہ نمرود کانے دجال سے مقابلہ بھی تو کرنا ہے، یہ جو لوگ اہم لوگ غائب ہوتے ہیں تو یہ وہاں جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی بھی ان علاقوں میں لوگ موجود ہیں جو کہ اب کانے دجال کے آنے کے بعد یہاں سائر ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کمال کے لوگ ہوں گے۔ ہم تو ہیں ہی کچرا، تو کچرے میں ہی پڑے ہیں۔ آج کا لیکچر انشاءاللہ، کل انشاءاللہ حضرت نوح کے اوپر سائنٹیفک ڈسکس ہوگی اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنی ہی اجازت چاہتے ہیں۔